سینسس اور ڈیلیمیٹیشن جس طریقے سے پاکستان کراچی میں کرائی گئی ہے اس پہ ہماری ریزرویشنز تھی اور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شام صاحب، کل رات علی رضا عابدی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن قومی اسمبلی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اور آج اس وقت تک جب کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہو یا پیغامات کا سلسلہ ہو، مختلف پلیٹ فارمز پر ایک عجب منظر دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر شخص جو انہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے، کرب میں مبتلا ہے کہ اس قدر ہسمکھ انسان، دوستوں کا دوست اور اتنے سلجھے طریقے سے اختلاف رائے کرنے والا شخص جو ہے اسے کیوں مارا گیا۔ یہ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ یہ علی رضا عابدی صاحب کون تھے، علی رضا عابدی صاحب کو کیوں مارا گیا، علی رضا عابدی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس پر لوگوں کا فیڈ بیک کیسا آیا، رد عمل کیسا آیا، پھر حکومت نے کیسے رد عمل دیا، اس پہ شام سے آج ہم بات کریں گے۔ پھر زلفی بخاری صاحب کا آج معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، گورنر پنجاب سرور صاحب کا معاملہ بھی تھا، ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس بھی سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں لگا ہوا تھا، اور ساتھ سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے جو میاں جاوید صاحب جن کی ہتھ کڑی لاش آپ نے دیکھی چند روز پہلے، اس پر اب تحقیقات تو ہو رہی ہیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ نیب نے وضاحت کر دی ہے اپنی، وزیر اعظم نے بھی، وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، لیکن ان کی جو اہل خانہ ہیں اس کی کسی نے نہیں سنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کن معاملات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بات بھی سن سکیں اسی پروگرام میں، آج ہی کے پروگرام میں۔ سر، کل جب آپ کو علی رضا عابدی صاحب کی اطلاع ملی تو ایک عجیب سا انبیلیویبل نہیں لگا آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا؟ انبیلیویبل ایسا ہے کہ ایک تو یعنی بڑے عرصے سے ایک امن کی فضا قائم تھی جی، لیکن گزشتہ دنوں میں یک کے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے، کچھ روز پہلے، ایک جب سرزمین کے پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کے 2 افراد جو ہے ان کو قتل کیا گیا اسی طریقے سے۔ اس سے پہلے چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ ہوا تھا۔ 6 ہفتوں میں 6 وارداتیں ہیں۔ پھر جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، اور یہ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کسی سینئر سیاستدان کی اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور اس سے ایک جھنجھوڑ دیا ہے سب کو کہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ امن ایک پائیدار قائم ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو دشمن ہے وہ ابھی طاق میں ہے، اور اس کے گروپ جو ہے لگتا ہے جو کلرز ہیں، ٹارگٹ کلرز، وہ پھر منظم ہو رہے ہیں۔ اب کئی گروپ کراچی میں کام کر رہے ہیں، ان میں سیکٹیرین بھی ہیں، ان میں ایتھنک بھی ہیں، اور ان میں انتہا پسند بھی ہیں۔ اب کس گروپ نے یہ کارروائی کی ہے یہ تو پتہ چلے گا، لیکن وہ تو بیچارے دیکھیں اپنے گھر معمول سے پہلے وہ گھر پہنچے اور گھر کے دروازے پر ان پر حملہ کیا گیا۔ سی فوٹیج دیکھیں دل دہل جاتا ہے، لگتا ہے لوگ یہ جو درندے تھے انتظار کر رہے تھے ان کی آمد۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کا اپنا گارڈ ہے، سیکورٹی گارڈ، اس کا بیان بھی ویسے اس کا آیا کہ بھئی وہ کچھ موو نہیں کر سکا۔ یہ معلوم ہوا ڈی جی خان سے اس کا تعلق تھا، اور اس کو کوئی اس پہ غرض بھی، کوئی کچھ آتا جاتا بھی نہیں تھا، یعنی کوئی ٹرینڈ گارڈ نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور ان کی جو بیٹی ہے، کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جانے والی تھی امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس سے پہلے کہ شائع کا اہتمام، انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، کھانے پہ لے کے جانا تھا، اس لیے جلدی گھر آ گئے، اور اس طرح لقمہ بن گئے دہشت گردوں کا۔ اور بڑے یعنی پڑھے لکھے شخص تھے، امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اپنا ان کا ریسٹورنٹ تھا کراچی میں، اپنی ایک فیکٹری بھی ہے، ریسٹورنٹ بھی ہے، ایک بزنس مین تھے۔ ان کے والد بھی تو رکن قومی اسمبلی رہے نا، جو اخلاق حسین عابدی ہیں۔ تو اس لیے ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اب وزیر اعلیٰ نے تو جو مراد علی شاہ، انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے یقین دہانی کہ ہم پکڑ لیں گے، مجھے قاتل گرفتار چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا بھی غم و غصے کا اظہار کیا جائے، یہ جو گینگ ہیں، جو گروپ ہیں،
वो उनको एक दिन में तो आप सबको पकड़ नहीं सकते, लेकिन लगता यह है कि हमें मुसलसल कोशिश जारी रखनी पड़ेगी और मुसलसल चौकस रहना पड़ेगा। यानी ये नहीं है कि हम थोड़ी सी फरागत होती है तो फिर हमारे सियासी चपकलशें शुरू हो जाती हैं। अभी भी यानी सियासत से मावरा होकर ये कला कमक करना पड़ेगा और मुसलसल जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। वैसे तो जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है सिंध का, उन्होंने कहा है कि एक 900 के करीब लोग जो हैं उसमें इंडक्ट हुए हैं, जो आर्मी ने ट्रेन किए हैं, तो तैयारी हो रही है। को कैमरे जो लगने थे उनका भी खला पुर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत जान लड़ाने की बात है, इत्मीनान नहीं है कोई भी। मैं कल रात डॉक्टर फारूक सत्तार को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो भी वहाँ पहुँचे, तो उस मौके पर मीडिया से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। हमारा शहजादा हमसे छीन लिया गया आज। अली रज़ा आब्दी पाकिस्तान का सासा था और सरमाया था। आज तो अल्फाज भी मेरा साथ नहीं देंगे। मैं क्या बात करूं, किस उससे बात करूं? मुझे ये बताएं हमारा कसूर क्या है? ये बदअमनी की लहर कई दिनों से आ गई है। 4 दिन पहले भी उसे इत्तला मिली थी कहीं से कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि क्या कराची लावारिस हो गया? कराची में फिर ये खेल खेला जा रहा है? कोई हमारा सरपरस्त नहीं, हम यतीम हो गए क्या? ये जो खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, हमें कमज़ोर किया गया, हमें तकसीम किया गया। कराची के सरपरस्त हैं और अगर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बोले हैं तो ज़रा उनको भी थोड़ा सा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरह वो सोचते हैं पूरी कौम सोचे, जिस तरह वो बोलते हैं पूरी कौम बोले, जिस तरह वो जीने को कहते हैं उस तरह हम सब जिए। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे मंसूबों की साजिशें करने वाले उनको अब खबरदार हो जाना चाहिए कि अब ये खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया। आखिरी तफसीली इंटरव्यू में भी उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें सबको मिल जाना चाहिए। जी, वो ना सिर्फ ये कि महाजरों बल्कि वो मुसलमानों के दरमियान भी इत्तेहाद के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे कहा है कि उनकी ये शहादत रायगा दी जाएगी। जी हाँ, मैंने हमारे ब्यूरो चीफ कराची से जनाब असलम खान साहब भी हैं। ये जो फारूक सत्तार साहब गुफ्तगू कर रहे थे और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, ये गुफ्तगू तो हम दायर है उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये और ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो सिलसिला है टारगेट किलिंग का जो आगाज़ हुआ है कराची में, वो किन लोगों ने किया है? वो कहते हैं हमें तकसीम किया जा रहा है। जब ये मुत्तहिद थे उस वक़्त इन्होंने क्या क़यामत ढाई थी, ये भी याद रखें। तो इनके इत्तेहाद ने भी कराची को यतीम व यसीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब इंतशार जो है वो भी इसी रविश पर है। तो ये बातें बड़ी बड़ी बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरेबान के अंदर भी झांकना चाहिए और इसके जो असबाब हैं उनका जायज़ा भी लेते रहना चाहिए। असलम खान साहब अस्सलाम वालेकुम। 2-4 मामलात पे आपसे इस मामले पे हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अली रज़ा आब्दी साहब पॉलिटिकली कहाँ खड़े थे इन दिनों? जी वालेकुम सलाम जामी। अगर हम बात करें कि इस वक्त तो बिल्कुल वो किनारा कश हो चुके थे। जो सूरत हाल रही 2018 के जो इंतखाबात में जिस तरह एमकेएम तकसीम हुई और उसके बाद जो इत्तेहाद की कोशिश हुई, जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो किसी एक इत्तेहाद हो जाए, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो मैं आपसे कहूँ कि ना फिर वो PIB की तरफ रहे और ना ही फिर वो हैदराबाद की तरफ रहे। वो बिल्कुल वो किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली। आखिर वक्त तक उनकी कोशिश थी कि वो फारूक सत्तार साहब का साथ दें, लेकिन उसके बाद अगर आप बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें कि कल तक क्या सूरत हाल थी, तो बिल्कुल वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे। और अभी एक आपने बात की कि नाकाबिले यकीन खबर जामी, कल जब ये खबर आई थी तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो पहली कॉल जो मैंने की वो मैंने अली रज़ा आब्दी साहब को की, बावजूद इसके कि इतला यही मिली कि उन पर फायरिंग हुई है। लेकिन एक ये ऐसी खबर कि जिस पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। कराची में ये एक ऐसी शख्सियत के तौर पर मशहूर थे कि हर किसी के दोस्तों के दोस्त, हर किसी के खुशी और गम में शरीक होने वाला और इंतहाई मैं कहूँगा कि नफीस शख्सियत के मालिक और एक मिलनसार, और हर लम्हे उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी, ख्वाह वो किसी प्रोग्राम में बैठे हों या किसी महफिल में बैठे हों, कहीं पर भी हों, और हर जगह आकर के खुद लोगों के साथ मिलना। तो असलम साहब, ये कल जब ये अफसोसनाक वाक़या तो कल जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद ज़ाहिर बात है
جس کے بھی جو تعلقات تھے اس نے اس کو یاد کیا اور ان کو اچھے الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا اور غم کا اظہار بھی کیا، لیکن ساتھ پیپلز پارٹی کچھ دوستوں نے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ زرداری صاحب سے ملتے رہے اور عنقریب وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں سعید غنی صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور یہ جب ایک زرداری صاحب سے ان کی ملاقات الیکشن سے پہلے ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں یا رکھتے تھے اس وقت. لیکن بات پھر اس طرح کی رہی کہ جب وہ پی آئی بی اور بہادر آباد گروپ کو جب ملانے کی کوشش ہو رہی تھی تو وہ اس میں بھی متحرک نظر آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی کاروبار کی طرف شامی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ پولیس کیا کہہ رہی ہے، یعنی اس میں کوئی سیکٹیرین ہاتھ سے تلاش کیا جا رہا ہے یا کوئی ایتھنک گروپ ہے یا یہ آپس کی خانہ جنگی ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی تو معلوم ہوئی کہ یہ ایک جو سیکٹیرین کلنگ ہے اس میں گواہ بھی تھے اور عدالت میں پیش بھی ہوتے رہے، انہوں نے گواہی بھی دی، تو وہ عنصر بھی ان کے پیچھے ہو سکتا ہے. تو پولیس کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ بالکل اس طرف جی میں کہوں گا شامی صاحب اس وقت پولیس خاصا ایک میں کہوں اگر یہ کہ 2-3 سمت میں کام کر رہی ہے ایک ساتھ. جو آپ بات کر رہے ہیں سیکٹیرین جس کیس میں وہ گواہ تھے اس طرف بھی پولیس دیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی خانہ جنگی والا جو معاملہ، جو ذاتی ایک رنجش جو پارٹی والا جو معاملہ ہے اس میں کہیں ان کو نشانہ بنا دیا گیا اور ساتھ ساتھ کوئی اور گروپ اس میں ایسا انوالو ہوا. چونکہ اس وقت کراچی میں جو 5 ہفتے میں بلکہ 1 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 6 واقعات ہوئے ہیں تو اس میں کالعدم تنظیمیں اور ایم کیو ایم لندن کے گٹھ جوڑ کی بھی بات کی جا رہی تو کہیں وہ چیز نہ ہو. لیکن حیرت انگیز طور پر اس واقعے میں جو اسلحہ استعمال ہوا وہ ایک نوجوان کے قتل میں بھی استعمال ہوا تھا جو 10 دسمبر کو قتل ہوا. یہ نوجوان کون تھا، یعنی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا یہ نوجوان؟ ابھی تو ابھی اس کے بارے میں تو پتہ لگا ہے کہ وہ اس نوجوان کا تعلق تو نہیں، لیکن جس سے ایک رنجش اس کی رہی، ایک عرفان نامی شخص کا معاملہ سامنے آیا، وہ ایم کیو ایم سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا ہے. پولیس اس پر کام کر رہی ہے. پولیس کا ایک کہنا یہ ہے کہ جس شخص سے رنجش تھی اور شبہ ہے ابھی اس نوجوان کو جس پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں اس نے کرائے کے قاتل ہائر کر لیے ہوں گے. چونکہ میں شامی صاحب بات اس وقت تو یہ ہے کہ 3-4 مختلف زاویے ہیں، کسی پر بھی حتمی طور پر پولیس اس وقت نہیں پہنچ سکی ہے. اگر ہم بات کریں کہ لگ بھگ 22 گھنٹے ہو گئے اس واردات کو کہ پولیس حتمی طور پر اس کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب ہم پولیس سے بات کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاسوں سے فرصت ملے تو بتایا جائے کہ کس طرح توجہ بات ہو رہی ہے. آپ نے جو سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کی شامی صاحب، برسوں ہو گئے اس سیف سٹی کا منصوبہ سنے ہوئے، آج تک وہ نہیں ہو سکا. ہر قتل کے واقعے کے بعد بڑی شخصیت ہائی پروفائل قتل ہوتا ہے تو یہی رونا رویا جاتا ہے کہ سیف سٹی سیف سٹی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو چلیں پھر بھی کوئی مقامی جو وہاں پہ کیمرے اس گلی میں تنصیب تھے اس کی وجہ سے تو کچھ فوٹیج مل گئی، لیکن اکثر جو آپ رپورٹ کرتے رہے کراچی بیورو سے کہ اہم شاہراہوں پر جو لگے کیمرے وہ بھی ناقص کوالٹی کے ہیں اور اکثر کیمرے تو وہاں ناکار ہیں مکمل. جامی صاحب 1800 کیمرے کام کر رہے ہیں اس 1 کروڑ 60 لاکھ کی جو مردم شماری کے مطابق جو آبادی ہے، اور ویسے تو 2 کروڑ کلیم کیا جاتا ہے، لیکن اگر 1 کروڑ 60 لاکھ ہی مان لیا جائے تو 1800 کیمرے ہیں اس شہر کے لیے، جن میں سے اکثر خراب بھی ہیں اور ناقص کوالٹی کے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ خوش قسمتی، بہرحال یہ ہے کہ ایک واقعہ تو بڑا ہی بد نصیب اور بدقسمت رہے، علی رضا عابدی گھر کے دہلیز پر قتل ہو گئے، لیکن ایک فوٹیج مل گئی ہے، شاید اس کی مدد سے کچھ اور جگہوں سے فوٹیج نکال کر کے ان ملزمان تک پہنچا جا سکے کہ آیا وہ کرائے کے قاتل تھے، آیا وہ کسی کالعدم تنظیم اور کامپرس جماعتوں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ایسا واقعہ ہوا، آیا کہ جو تنظیموں کی آپس اور گروپوں کی جو رنجش تھی اس کا یہ ریئیکشن تھا، اس طرف کوئی پیش رفت ہو سکے گی. اصلا مختصر یہ بتائیں کہ اس اہم بڑے سانحے کے بعد اب کراچی کی فضاؤں میں خوف تو ہوگا کہ اس قدر سرکردہ ووکل اور ایک جیدار شخص جو ہے اسے دن دہاڑے مار گرایا، اس کے بعد ایک فضا میں یا عوام الناس کے یہاں ایک سائیکالوجیکلی تو ایک خوف ہوگا نا اس واقعے کے بعد؟ جی بالکل ہوا، یہی ہدف تھا اور یہ ہوا ہے.
اگر ہم بات کریں کہ اس 1 مہینے 2 دن کے وقفے میں 6 واقعات ہوئے اور ہر واقعے کے بعد کچھ نہ کچھ خوف کی فضا بڑھی ہے. اور علی رضا عابدی صاحب کے قتل کے بعد سابق رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعظم عمران خان کے مقابلے میں جنہوں نے الیکشن لڑا, اگر ان کا قتل ہو جائے, گھر کی دہلیز پر مارے جائیں, تو شہر میں جو خوف کی فضا ہونی چاہیے وہ اس وقت موجود ہے. جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی تھی, اب پھر یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ جو سلیپر سیلز ہیں, کالم تنظیمیں دوبارہ متحرک ہو رہی ہیں, کراچی پھر دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے. 2018 کا آغاز جتنا اچھا تھا, بہت شکریہ اسلم خان صاحب, بہت شکریہ. شامی صاحب, یہ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ 2 نوجوان آئے جو قاتل تھے, انہیں کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا کہ کسی خوف میں ہیں, یہ جلدی میں بڑے سکون سے آئے ہیں. نہیں, ظاہر ہے کہ یہ تو پھر جب واردات ہوتی ہے تو پھر تو ایسی ہوتی ہے. آپ ہر جگہ تو کوئی پولیس نہیں بیٹھی ہوتی ہے, پہرا نہیں ہوتا, ایک مجموعی فضا ہوتی ہے جو قائم ہوتی ہے امن کی. اور جب دہشت گردوں کو ان کو یقین ہو کہ ہمارا تعاقب کیا جائے گا, ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا, تو پھر ایک فضا امن کی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو اس کے بعد اجلاس شروع ہو جاتے ہیں اعلیٰ سطحی, ایک اجلاس دوسرا اجلاس. وہ جو تفتیشی افسر ہیں ان کو بھی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے بس یعنی فوٹو سیشن پہ چلی جائے اور ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اجلاس ہوتے رہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار حکام ہیں وہ اپنا کام کریں اور تیز رفتاری سے کوئی نتیجہ برآمد کر کے دکھائیں. وزیر مملکت برائے داخلہ شہری رافدی صاحب بڑی نپی تلی گفتگو کی, انہوں نے کسی بھی قیاس رائے سے گریز کیا, لیکن گورنر سندھ بھی وہاں موجود تھے. ان سے بھی پوچھا گیا, سوال پوچھا گیا کہ پچھلے دور حکومت میں بڑی حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا تھا. تو جب نواز شریف صاحب کی حکومت کا ذکر ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, دیکھیے. ہم نے آج بھرپور طریقے سے ایک اسٹریٹجائز کی ہے, ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے. ایک جامع رپورٹ وزیر صاحب وزیر اعظم کو صبح پیش کریں گے کیبنٹ میٹنگ کے اندر, اور اس میں کراچی کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے متوقع ہیں. آپ نے یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ نواز شریف کے آخری دور میں بڑا امن ہو گیا تھا کراچی میں. آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ دہشت گردی کراچی میں شروع کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ نواز شریف کے زیر سایہ نہیں ہوئی؟ کیا نواز شریف کے الائز الطاف حسین نہیں تھے؟ کیا ان کی ایما پہ کراچی بند اور کھلتا نہیں تھا؟ اس وقت نواز شریف کہاں سو رہے تھے؟ یہ اصل میں یہ پھر ایک تجاوز ہے گورنر سندھ کا. دیکھیں, جب ان کے پاس طاقت تھی تو کبھی پیپلز پارٹی کے الائی ہوتے تھے, کبھی نواز شریف کے الائی ہوتے تھے, مسلم لیگ نون کے. جب وہ سیاست میں حصہ لے رہے تھے اور ایک بیلنسنگ پاور ان کے پاس تھی قومی اسمبلی میں, تو حکومتیں ان کی وہ توڑ سکتے تھے اور بنا سکتے تھے. مشرف صاحب کے بھی الائی تھے, اور پھر مشرف صاحب کے الائی رہے. تو نواز شریف کا پیریڈ تو بڑا تھوڑا ہوگا, اور پھر یعنی پیپلز پارٹی کا بھی جھگڑا بھی ہوتا رہا, صلح بھی ہوتی رہی. پھر مشرف صاحب کے دور میں خوب ان کی پروٹیکشن ہوئی اور ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. اب تو یہ ایک, تو اس لیے یہ جو اس طرح کی تانہ زنی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غلطیاں اپنی جگہ ہوں گی, لیکن جب سیاست میں طاقت ہوتی ہے نا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو جب قومی اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی بھی آپ الائی ہے نا, جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اور اس کی باقیات ہے نا ایک لحاظ سے, اگر نہ بھی جوڑیں آپ ان کو, تو وہ بھی آپ اس وقت پی ٹی آئی کی الائی ہے, اگرچہ الیکشن بھی لڑا. بریک لے لوں میں. تو یہ سیاست کے اپنے گورکھ دھندے ہیں, تو اس میں ان کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, پروگرام میں لیتے ہیں بریک, واپس آتے ہیں مزید موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, اب ذرا سپریم کورٹ لاہور ڈسٹرکٹ کا رخ کرتے ہیں. بڑے اہم کیسز یہاں پر زیر سماعت ہیں. زلفی بخاری صاحب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست تھی, وہ مسترد ہوئی. سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ زلفی بخاری صاحب کو معاون خصوصی تو کام کرنے کی اجازت ہے, البتہ وزیر مملکت کی حیثیت سے وہ اقدامات نہیں کر سکیں گے. ویب سائٹ پر کیوں لکھا گیا کہ وزیر مملکت ہیں, اور انتظامی اختیارات اگر انہوں نے استعمال کیے تو پھر معاملہ خود دیکھ لیں گے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے گورنر پنجاب کا معاملہ وہی تھا اسی کیس میں, اور پھر ریلوے خسارات کو نوٹس کیس تھا. جی, جو سٹیٹس ہے وہ تو وزیر مملکت کا ہوگا نا, سٹیٹس پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اب یہ محمد اشفاق صاحب سے جان لیتے ہیں کہ پابندی کس چیز پہ لگی اور اجازت کس چیز کی ملی ہے. جو گورنر پنجاب ہے چودھری محمد سرور صاحب,
انہوں نے نیشنلٹی چھوڑ دی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی انہوں نے توثیق کر دی ہے کہ کیونکہ نیشنلٹی ان کے پاس تو وہ معاملہ نمٹ گیا, پھر معاملہ نمٹ گیا. اب وہ اطمینان کے ساتھ گورنر رہ سکتے ہیں اور حسب توفیق کسی اور منصب پر بھی فائز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ریلوے خسارہ اس کو نوٹس کیس تھا, آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ اچھی سی کسی آڈٹ کمپنی سے اس کا آڈٹ کروایا جائے ریلوے کا. معاون خصوصی کا کیا نام تھا؟ زلفی بخاری. ہاں زلفی بخاری, مجھے کیسے نام بھول گیا. نہیں بہت پیارا نام ہے, خود بھی بڑے خوبصورت ہے. زلفی بخاری جو ہے اب وہ بھی آرام سے کام کر سکتے ہیں. اصل میں اعتزاز احسن صاحب نے وکالت کی ان کی, اور کہا کہ برٹش ایئر وے یہی لے کے آئے ہیں. اعجاز الحسن نے یہ کہا ہے کہ برٹش ایئر ویز لانے کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا, وہ بیانات ریکارڈ پر ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے تھوڑا بہت اس میں ایکسپیڈائٹ کر دیا ہوگا. یہ انہوں نے اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں, وزیر اعظم کو ان کو مقرر کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیے ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مداخلت جو عدالتوں کی ہے, اور ہر شخص جو ہے ہر درخواست لے کے پہنچ جاتا ہے. وزیر اعظم کا منصب جو ہے اس کی بھی بے توقیری کرنا چاہتا ہے, وزیر اعلیٰ کے منصب کی بے توقیری کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو درخواست گزار ہیں یا درخواست باز ہیں, ان کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو بے سروپا درخواستیں دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے, ان پہ کوئی ہرجانہ پڑنا چاہیے. تو بہرحال جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, اگرچہ کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شجاعت عظیم صاحب کے معاملے میں کیا ہوا, اور وہاں تو یہ ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا, لیکن یہ بحث تو ہوتی رہے گی. بہرحال اصولی طور پر مجھے اس سے اتفاق ہے کہ وزیر اعظم کا جو منصب ہے اس کے اپنے اختیارات ہیں, اس کے اپنے تقاضے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے مین میخ نہیں نکالی جاتی. چلیں اشفاق صاحب وہاں موجود تھے, ان سے جان لیتے ہیں. اشفاق صاحب, آپ زلفی بخاری صاحب کو معاون خصوصی کے طور پر کام کرنے کی اجازت تو مل گئی. شام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ سٹیٹس ان کا وزیر مملکت کا رہے گا. ایگزیکٹلی کیا ججمنٹ ہے اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی؟ شکریہ جامی صاحب. آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل ہیں ظفر اقبال کلانوری صاحب, اور انہوں نے عدالت کو یہ وہ ظفر اقبال کلانوری وہ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کی موجودگی میں جو تقریر کی تھی اور ایسی یاوہ گوئی کی تھی وہاں کہ جناب بڑے بڑے جو ہیں, میں نام نہیں لیتا ان مناصب کے جن کا انہوں نے ذکر کیا, وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور کانپتے ہیں چیف جسٹس کے سامنے. یہ تقریر کی تھی انہوں نے. تو ان کو تو ویسے ہی ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے اس تقریر کی وجہ سے, کیونکہ یہ جو روب جو ہے نا افراد کا نہیں ہوتا, یہ ادارے کا ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ کا جو روب ہے اس کو ایک شخصی طریقے سے پیش کرنا, یہ بھی ایک یعنی نظام عدل جو ہے اس میں رکھنا ڈالنے کے مترادف ہے. تو ان کی درخواست کا کیا کلانوری صاحب جو تھے؟ جی اشفاق صاحب. تو کلانوری صاحب نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں یہ معاون خصوصی تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وزیر مملکت کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں, اپنے آپ کو وزیر مملکت کہتے ہیں. اچھا نہیں, کلانوری تو ان کے خلاف درخواست گزار جی ان کے خلاف بالکل بالکل زلفی بخاری کے خلاف درخواست تھی. تو اس موقع پر درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو یہ جو زلفی بخاری تھے ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ نہ تو وزیر مملکت کے اختیارات استعمال کریں گے, نہ انہوں نے پہلے ایسا کبھی کیا. اگر یہ شکایت ہے بھی تو پھر بھی درخواست گزار کو مطمئن کیا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا. جس پر چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے اس معاملے پر باقاعدہ حکم جاری کیا اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کی, اور آرڈر میں یہ لکھوایا کہ زلفی بخاری معاون خصوصی تو رہ سکتے ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ یا ویب سائٹ پر یا پھر وزیر مملکت کے اختیارات اور پروٹوکول استعمال نہیں کر سکتے. اگر ایسا کیا تو دوبارہ درخواست دائر کی جائے گی اور پھر سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی اس معاملے پر ریمارک دیے اور کہا کہ وزیر اعظم کو اپنے ایڈوائزر چننے کا پورا اختیار حاصل ہے, لیکن جہاں پر غیر قانونی اقدام ہوگا وہاں پر عدالت مداخلت کرے گی. تو بس وہ وزیر اعظم کو مشورے دیتے رہیں گے, ان کی معاونت کرتے رہیں گے, شوربہ حلال رہے گا, بوٹی حرام رہے گی. یہاں پہ تو دیکھیں نا اب ٹھیک آگے چلیے. نہیں آگے تو میں وہ چاہ رہا ہوں نا, ریلوے خسارہ اس کو نوٹس کیا, ریلوے کے معاملے میں کیا ہوا اس میں تو نہیں, آج تو انہوں نے فرگوسن والوں نے ان کو کلین چٹ دے دی, ریلوے کو رپورٹ پیش کی نا وہاں پہ آج سپریم کورٹ پاکستان میں. جی وہ کیا معاملہ, جی کیا کہتی ہے رپورٹ, اور خواجہ صاحب بھی آج وہاں پیش ہوئے, جی کو لایا گیا. خواجہ سعد رفیق کو نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا, اور اس موقع پر جب رپورٹ آئی تو خواجہ سعد جی دوبارہ ان سے رابطہ کریں. اصل میں انہوں نے ریلوے آڈٹ رپورٹ پیش کی
تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھیے کہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو ہم نے پینشن کی مد میں جو رقم دی ہے ریلوے کے پینشنرز کو، اس سے پہلے ہم جب گورنمنٹس دیتی تھی تو 5 کروڑ 80 لاکھ سے زائد وفاقی حکومت سے لے کے دیا جاتا تھا. ہم نے خود 2.5 کروڑ سے زائد رقم خود جنریٹ کی اور ان کو دی. تو اس بات پر تو مجھے شاباش دیں. یہ قیصر رفیق صاحب نے مکالمہ کیا. ان کا جب معاملہ نپٹے گا تو تب آپ شاباش دیں گے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی خسارے کا ذکر ہوا تو ان کا خسارہ جو ہے یہ تو 65 برسوں سے چل رہا ہے. اصل میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے انہوں نے بڑی ایک تندہی سے کام کیا ہے اور ریلوے کو درست کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت دن رات لگے رہے، اور جو بھی ان کے ساتھی کام کر رہے تھے وہ یہی ہمیں بتاتے تھے، اور ریلوے میں جو امپروومنٹ ہو رہی تھی وہ بھی یہ بتاتی تھی. تو اب بہرحال ان کا جو آڈٹ بھی ہو گیا. اب وہ خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو شیخ رشید صاحب نے الزام لگایا نا کہ جو لوکوموٹیو یعنی انجن جو ہیں وہ زیادہ قیمت پر خرید لیے گئے، انہوں نے کہا انہوں نے یہ غلط اعداد و شمار دیے ہیں. ان کی دونوں باتیں درست نہیں ہیں. نہ تو ریلوے کی قیمت خرید کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، اور نہ اس لوکوموٹیو کی جو قیمت کے فروخت کے بارے میں کہا وہ ٹھیک ہے. تو یہ دونوں فگرز ٹھیک نہیں ہیں. میرا خیال ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی مخاصمت ہے اس کی بھی کوئی حدود طے کرنی چاہیے کہ اس بے سروپا الزامات بھی نہیں لگانا چاہیے. حدود طے رہیں گی. آپ بار بار اپنے پروگرام میں یہی ان کو سمجھاتے رہیں گے، اور ڈیلی میں کچھ ایسے بیانات رکھے ہوتے ہیں ہماری ٹیم نے جو ہم سوچتے ہیں کہ آج پروگرام نشر کریں گے، پھر لیکن جو آپ نے آداب رکھے ہیں پروگرام کے اس کی وجہ سے ایسے درجنوں بیانات ہیں جو ہم نشر نہیں کر سکتے. یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. اچھا اشفاق سے ذرا پوچھ لوں، میں کئی بار کنکلوڈ کیا ہوا اس میں. اشفاق صاحب پھر یہ کیس کہاں پہنچا اور کیا فرماتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں؟ جامی صاحب اس معاملے پر پھر سپریم کورٹ نے کارروائی 1 ہفتے تک ملتوی کی ہے اور جواب الجواب جمع کروانے کے احکامات جاری کیے ہیں. لیکن آج پھر شروع دن سے جب یہ کیس چل رہا تھا خواجہ سعد رفیق عدالت سے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ان کو اچھے کاموں پر شاباش دی جائے، اور اگر کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کا ہم ازالہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے یہ کہا کہ ابھی معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوا. اگر آپ نے ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو پھر آپ کو شاباش ضرور ملے گی، لیکن فی الوقت ہم ایسا نہیں کر سکتے. ابھی اس معاملے پر جواب الجواب آپ جمع کروائیں، پھر سپریم کورٹ اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گی. بہت شکریہ. محمد اشفاق ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. دیکھیے بات بنیادی ہے، کوتاہی لے لوں میں جی. کوتاہی ہو سکتی ہے، ہر کوتاہی ہر غلطی کرپشن نہیں ہوتی. یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں. اور نیب کا جو پرابلم ہو گیا ہے ہر کوتاہی کو ہر غلطی کو وہاں کرپشن سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک، میں ایک سر بریک اپ لے لوں کیونکہ وقت کم ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں مزید موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے میاں جاوید صاحب کی. ہتھ کڑی میں ان کی ہلاکت ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر سروسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا. ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے دم توڑ چکے تھے. نیب کی اس بارے میں وضاحت آئی کہ جناب نیب کسٹڈی میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے اجتناب کیا جائے. وہ وضاحت ہم بار بار کر بھی چکے ہیں. نیب کی کسٹڈی میں وہ نہیں تھے جی، لیکن نیب نے جو ان پہ اوپر مقدمہ کیا ہے اس کے قیدی تو وہ تھے نا. بالکل تھے، اس کے سٹریس میں تھے. دیکھیے اور اس وقت یہ ہمارے ساتھ یہ بینش صدیق موجود ہے جو ان کی بھانجی ہے اور وہی ان کے کفیل تھے. تو بینش یہ بتائیے کہ آپ کے جو ماموں ہیں میاں جاوید صاحب، یہ آپ کے کتنا فیملی کے واحد کفیل تھے؟ بالکل واحد کفیل تھے. کتنی بڑی فیملی ہے آپ کی؟ ہم میرے ماموں کے 7 بہن بھائی ہیں اور ہم 2 بہن بھائی ہیں. میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میرے ایک اور ماموں ہیں گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ان کے 3 بچے ہیں، وہ بھی لاہور میں پڑھتے ہیں. ان کی فیس، میری فیس، ہمارے خاندان کا سارا خرچہ وہی چلا رہے ہیں. ہم سب کے وہی. آپ ان کے پاس رہتی تھی؟ میں ان کے پاس 20 سال سے. اور اس وقت آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں؟ ہاں جی، اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے. کاہے میں کر رہی ہیں پی ایچ ڈی؟ مولیکولر بایولوجی اینڈ فورینزک سائنس. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ماموں کا انتقال ہوا تو اس میں آپ جیل میں ان سے رابطہ رہا، یعنی ان کو شکایت رہی بیماری کی اور کوئی نوٹس نہیں لیا کسی نے اس کا؟
ہاں جیل کے جو نیب کے قیدی ہوتے ہیں نا ان کو صرف ہفتے والے دن ملنے کی اجازت ہوتی ہے، تو میں کیمپ جیل میں ہفتے والے دن ان سے ملنے گئی تھی 15 تاریخ کو، تو میں ان سے کافی زیادہ کلوز تھی، میں ان کے پاس بیٹھ گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے ہاتھوں پہ کافی خشکی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ چھوڑو، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں یہاں پہ بڑا پریشان ہوں، یہاں پہ بڑی ٹھنڈ ہے، یہاں پہ لوگوں کو بڑے مسئلے مسائل ہیں، کھانا بڑا دیر سے پہنچتا ہے، وہ بڑا فریش کھانا کھانے والے انسان تھے، بڑے جلدی گرم اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو 10 بجے کھانا بھیج دیتی ہوں، کہتے ہیں نہیں مجھے یہاں پہ بڑا لیٹ کھانا ملتا ہے، ٹھنڈا ملتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، تو میں نے کہا تو ماموں آپ جلدی گھر آ جائیں، تو وہ کہتے ہیں نیب کے لوگ پیسے بڑے زیادہ مانگ رہے ہیں، 18 کروڑ مانگ رہے ہیں، ہم کدھر سے دیں گے اتنے زیادہ پیسے؟ تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، بارگیننگ کر رہے ہیں، پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ سرگودا یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب، وہ بھی وہی ہیں، اور جو آپ کے یہ جو کیمپس ہے یہاں کا، اس کے جو سربراہ تھے تعلیمی، وہ بھی ڈاکٹر اکرم صاحب ہیں، وہ بھی ایڈمن ڈاکٹر اکرم چودھری، وہ بھی ادھر ہی ہیں، وہ دونوں ایک ہی سیل میں تھے، اور وہ اس وقت وہاں پر بیمار ہیں۔ اور کتنے اور لوگ ہیں وہاں پر اس کیس میں تو 6 لوگ گئے ہیں، 6 لوگ ہیں، تو آپ یعنی ان کے لیے کوئی یعنی سردی لگتی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے ہیٹنگ کا؟ مجھے ماموں نے ٹیوزڈے والے دن کال کی تھی، ٹیوزڈے والے دن کال کی اجازت ہوتی ہے، تو مجھے انہوں نے کال کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، تو کہتے ہیں آواز چینج تھی، تو مجھے لگا کہ شاید سگنل کا مسئلہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ نا ٹھنڈ سے بچی ہوئی ہو؟ میں نے کہا ماموں یہاں پہ تو ٹھنڈ نہیں، کہتے مجھے تو بیٹا ٹھنڈ لگ گئی ہے، تو میں نے کہا ماموں کیا ہوا؟ کہتے یہاں پہ بڑی سردی ہے، یہاں پہ بڑی ہیٹنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی کسی نہیں، قیدی تو ہو گئے، قیدی تو ہو گئے نیب کے اور یا جیل کے، لیکن سوال یہ انسان تو ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جناب چیف جسٹس جو ہیں وہ اب یہ بھی تو غور کریں نا، جب بیمار ہوتے ہیں تو بر وقت طبی امداد نہیں ہے۔ جیل کے جو انتظامیہ ہیں اور جو ایک ڈاکٹر کو سسپینڈ کیا گیا ہے، باقی جو لوگ کہاں ہیں؟ چاہیے کیونکہ یہ وہ بچے جس کے ماموں جو ہاتھ کھڑی، صرف جیل کا معاملہ نہیں جامی صاحب، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، بالکل ہے سر، ہمارے چیف جسٹس کا معاملہ ہے، وہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ انسان ان سے جانوروں کی طرح سلوک ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی مقصد تھا کہ یہ اس بچے کی جو آواز ہے اور جو زندہ بھی موجود ہیں آپ تک پہنچے، ان کی بھی لاشیں ملیں گی کیا وہاں سے نکالے جائیں گے؟ ویری ٹرو سر، تو ان کی بیل لینے والا بھی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اب پروگرام وقت بھی یہاں پہ ختم ہو گیا، اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔